بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرتضی سولنگی کی 3 ماہ کی چھوٹی سی وزارت ہے اور اس میں اس کی نالائکی اور نااہلی کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے متعدد بار پی اے اوز بدلے۔ مبشر حسن سے بات عاصم کھچی تک آئی۔ مجھے یہ بتاؤ مرتضی سولنگی، عاصم کھچی کی نالائکی کیا تھی؟ وہ کون سا کام تھا جو عاصم کھچی کو نہیں آتا تھا؟ لیکن آپ بوجوہ، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں وہ وجوہات کیا تھیں، عاصم کھچی کو ہٹا کر طارق محمود کو لائے۔ مبشر حسن کو آپ نے، جبکہ وہ پی اے او تھے، اپنے کورس کے خاتمے پر وہ پی اے او تھے، لیکن آپ نے اسے وزارت میں رپورٹ کرنے کو کہا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ مرتضی سولنگی، تم نے طاہر حسن کو ریڈیو پاکستان کی ڈی جی شپ سے ہٹایا، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ سہیل علی خان کو وزارت سے، اس کی جگہ سے، سیکرٹری شپ سے ہٹایا۔ مجھے یہ بتاؤ اس سے کیا کمایا تم نے؟ میں ببانگ دوحل کہہ رہا ہوں، سہیل علی خان جیسا کوئی افسر موجود نہیں جس کی اتنی کمانڈ ہو، اور اس نے تو کوئی نہیں کہا تھا کہ شاہد نہ آئے۔ اس نے تو کہا کہ شاہد مجھ سے سینئر ہے، وہ سیکرٹری رہے، میں اس کا ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر کام کروں گا ساتھ۔ لیکن آپ جو نابغہ لائے ظہور احمد، وہ کیوں نہیں چل سکا؟ اس پہ میں پوری ایک ویڈیو کروں گا ظہور احمد پہ، کہ ظہور احمد کون ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق کیا تھا، اور اس نے کہاں کہاں منافقت کی۔ لیکن یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ آپ نے اسے ہٹانے سے پہلے اس سے ایم ڈی پی ٹی وی کا چارج واپس لیا، اور پھر اسے آپ نے سیکرٹری شپ کے عہدے سے ہٹا دیا۔ سولنگی صاحب، آپ کو یاد ہوگا، پھر آپ انفارمیشن کے بزرگوں کے مطالبے پر، میرٹ پر شاہد کو سیکرٹری لائے، اور شاہی معطل ہوئے، چونکہ انہیں معطل ہونا تھا، چھوٹی سطح تھی۔ پھر آپ نے مبشر توقیر کو ایڈیشنل سیکرٹری کا چارج دیا، اور پھر انہیں ایم ڈی پی ٹی وی لگایا، اور پھر آپ نے پی ٹی وی میں بھی بہت کچھ کیا۔ 78 آدمی آپ نے لگا دیے بغیر کلیئرنس کے۔ پاکستان کے اداروں میں آپ کو آواز دے رہا ہوں، اس نے 78 آدمی انڈکٹ کر دیے ہیں پی ٹی وی میں، اور وہ کسی بھی وقت پی ٹی وی میں کوئی بڑا سبوٹاج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ الگ بولوں گا۔ لیکن اب آپ نے اون شاہی کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے۔ مرتضی سولنگی، اس سارے فساد کی جڑ تم ہو، اس سارے فساد کی جڑ تم ہو، اور نالائق ہو۔ تم سے 3 مہینوں کی وزارت نہیں سنبھلی، اور ان 3 ماہ میں تم پاکستان کے مفاد سے کھیلے ہو۔
مرتضی سولنگی، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یو اے ای اور سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو کس قدر متاثر کیا؟ مرتضی سولنگی، یہ نالاکی ہے، نالاکی ہے، نالاکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بھی گیا اون ساہی بھی گیا۔ پہلے تو معطل تھا نا، اور وزیر کے ساتھ جفی ڈال کے سفارت خانوں میں پہنچ جاتا تھا۔ لیٹر دیکھ لیں، وہ بھی گیا۔ لیکن اب میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو جو کلیئرنس سرٹیفکیٹ اس نے دینا ہے، اس دور میں اس نے جتنے پروجیکٹس کیے ہیں، اس نے اور اس کے گینگ نے جو پروجیکٹس کیے ہیں ان کا فرانزک آڈٹ کرائیں، اور اگر یہ ملک دشمنی میں، یہ جو اس نے یو اے ای اور سعودی عرب والا پروگرام کیا تھا، اس کا پروگرام کرنے والا معاملہ ثابت ہو چکا ہے، انکوائری ہوئی ہوگی نا، تو اور کیا نتیجہ ہوگا؟ پروگرام اس نے کیے ہیں، اگر وہ ثابت ہوا ہے تو اسے ملک سے غداری پر گرفتار کیا جائے اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ ناظرین، گزشتہ رات امریکہ سے فاروق مرزا نے جو ویڈیو کی ہے، اس پر اور دوسری سارے الزامات، وزیر تو یہ تھا نا، ملک دشمنی کے پروگرام اس کی وزارت میں ہوئے، تو وزیر اطلاعات کے خلاف ملک سے غداری اور کرمنل چارجز کے تحت مقدمات درج کیے جائے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اسے بچا رہے ہیں، وہ ذرا یہ سوچیں کہ کیا غدار کی سزا اسی وقت نہیں ہوتی؟ اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیں کہ خوشنود علی خان، آپ کا موقف غلط ہے۔ اور ملک کے پرائم منسٹر جناب انوار اللہ کاکڑ نے بڑی ہمت کی ہے، بڑی جرأت کی ہے، اس ملک پر قابض ملک دشمنوں کے گروہ کے ایک بندے کا، ایک طاقتور آدمی کا نام لے لیا ہے۔ لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب سے میں نے پوچھنا ہے، کاکڑ صاحب، آپ کی تھیوری کے بقول کیا آپ اپنی کابینہ میں ایک اور ملک دشمن، ملک کے غدار کو اپنے ساتھ وزیر بنا کے رکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ہمیں تھوڑے سے دن رہ گئے تھے؟ کیا غدار کو ایک منٹ بھی برداشت کیا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ جس نے میرے خلاف فیک درخواست اور فیک ویڈیو شیئر کرنے کے الزام میں حصہ ڈالا ہے، میں تو چلا گیا ہوں، جہاں جہاں مجھے جانا تھا میں گیا ہوں، اور وہ سب ریکارڈ پر ہے۔ ایک اور سوال ہے اسی ویڈیو کے حوالے سے کہ اسپیشل برانچ کا انسپکٹر میرے خلاف اس کام میں کیوں ملوث ہے؟ کیا حکومت اس کو دیکھے گی؟ اسلام آباد حکومت نہیں، حکومت کا کوئی کام نہیں ہے، اسلام آباد پولیس کے سربراہ کیا اس معاملے کو دیکھیں گے؟
پہلے اسے معطل کریں گے، پھر تحقیقات کرائیں، اور اگر یہ انوالو ہے تو اسے نوکری سے نکالنا، اس کو سزا دینا، وہ دوسرا حصہ تو میں دیکھ لوں گا، وہ میرا حق ہے۔ میرے خلاف اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو انشاءاللہ میں اسے وہاں پہنچاؤں گا جہاں مجھے پہنچانا چاہیے۔ میں نے شاید 3 بچے بیرسٹر آج کے دن کے لیے بنائے تھے، یہ رب کو معلوم ہے۔ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، جو اس کی پلاننگ ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ ایک اور نقطہ ہے، میرے خلاف جو فیک درخواست ہے وہ بھی کسی پکے منشی پلسیے کی لکھی ہوئی ہے۔ ادارے اسے بھی ذرا دیکھیں، شاید اس سے بھی بہت بڑی بات سامنے آ جائے۔ اب مخاطب میری جماعت اے پی این ایس ہے، میں نے اس پہ کام کیا، مجھے بڑی بڑی چیزیں ملی ہیں۔ میں اے پی این ایس سے کہہ رہا ہوں، سید سرمد علی سے کہہ رہا ہوں، میں صدر صاحبہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے تو شاید کچھ نہیں کر سکتے، اور مجھے کوئی گلا بھی نہیں ہے، لیکن اے پی این ایس کا ایک ممبر اخبار اس کی مالکہ سے، جو آپ کی ممبر ہے میری طرح، اس سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ کے رپورٹر کا کیا کام تھا کہ اس نے میرے خلاف مواد عام کیا ہے۔ اور میرا یہ پیغام بھی ہے کہ اگر میرے ہی پروفیشن سے میری تنظیم کا کوئی اخبار اور اس کا رپورٹر ایکٹیو ہوا ہے، ابھی صرف چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، پھر وہ اخبار مجھ سے نیکی کی امید نہ رکھے، اور میری تنظیم بھی سمجھتی ہے کہ اس کی کوئی مارل اپلیکیشن نہیں ہوگی مجھے۔ کسی کو ڈیفیم کرنا، آپ نے جو کہنا تھا کہہ چکا، میری فیملی میرے ساتھ ہے، میرے بچے یہ جانتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے میں پورے قد سے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، لیکن وہ جو میرے خلاف ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور حصہ ڈالا ہے، وہ یاد رکھیں میں شاید اسی دن کے لیے باقی ہوں۔ مرتضی سولنگی، تم نے جس لڑکی کو میرے خلاف استعمال کیا ہے اور جیلی ویڈیو بنوائی ہے اور جیلی درخواست رکھوائی ہے، مرتضی سولنگی اپنے چمچوں سے کہو اس لڑکی کو درخواست کے ساتھ اپنی مرضی کے تھانے کے سامنے پیش کریں، لڑکی کا میڈیکل کروائیں اور میرے خلاف پرچہ کٹوائیں۔ ناظرین، آخر میں یہ کوئی آخری ویڈیو نہیں ہے، نہ اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اور بھی پروگرام کروں گا، لیکن آج کے اس پروگرام میں آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں جو فاروق مرزا نے امریکہ سے کی ہے، اور ذرا اس پر ادارے
بھی غور فرما لیں. اور ایک اضافی بات میں کہنا چاہتا ہوں، جس نے ملک کے خلاف کام کیا ہے، کر رہے ہیں اور بڑے کوشش کر رہے ہیں، بڑے اخبار نویس اور بڑے، میرے پاس سب ریکارڈ ہے. آپ نے ملک کو بیچا، ملک کی انفارمیشن کو بیچا، بیچ رہے ہیں. یہ ایک بڑا موضوع ہے، میں اس پر بھی بہت سے کام کروں گا. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، فاروق مرزا، پریزیڈنٹ فورتھ پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ اور فورتھ پلر ٹی وی USA، میں امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے منسٹری آف انفارمیشن کے حوالے سے اور مرتضی سلنگی پرنسپل انفارمیشن آفیسر اور سیکرٹری انفارمیشن، ان کے حوالے سے ہم نے آواز اٹھائی تھی. اور اس کے بعد اس پریشر میں میڈم شہیرہ، ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی اور خیال یہ تھا کہ وہ میڈم شہیرہ جب تشریف لائیں گی، چارج سنبھالیں گی، تو وہ معاملات جو صحافیوں، اخبارات اور جو منسٹری آف انفارمیشن کے درمیان جو الجھن کا شکار ہیں، ان کو ٹھیک کریں گی. اب معاملہ یہاں تک آ گیا کہ روزنامہ صحافت کو اور اس کی ٹیم کو معاشی طور پہ، مکمل طور پہ ان کا قتل کرنے کا منصوبہ سامنے آ گیا، اور وہ کیا. آج تقریباً 80-85 دن ہو گئے اس اخبار کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے اشتہارات بند کیے. جب اخبار نے مرتضی سلنگی کے بارے میں کچھ حقائق سامنے لانے کی کوشش کی، تو اب دوسرے مرحلے میں ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی ہے. ایک خاتون ہے، اس نے منہ چھپایا ہوا ہے اور وہ ڈرامہ کر رہی ہے اور وہ الزام لگا رہی ہے. ایک بیرسٹر جو ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، ان پہ الزام لگا رہی ہے اور ایک درخواست سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہے جو نہ کہیں رجسٹر ہے اور نہ اس کا کوئی ڈائری نمبر ہے اور نہ ہی کوئی خاتون کا ریفرنس ہے یا اس کے کوئی فون نمبر یا کانٹیکٹ نمبر ہے. یہ کیسا مذاق ہے؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہمارے وفاقی وزیر اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر اور سیکرٹری انفارمیشن وہ اس قدر اپنے مقام سے گر سکتے ہیں کہ وہ اب اخبارات جو کچھ لکھیں یا عوام کی کو آگاہی دیں، وہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن اس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا بونڈا کام ہے. کل کو اگر میں یہ ویڈیو یہاں سے امریکہ میں بیٹھ کے کسی گوری کو میں اس کے سر پہ کپڑا یا ماسک ڈال کے میں مرتضی سلنگی کے بارے میں یہ ایک نکال دوں کہ، یا پھر میں کسی یہاں جو گے مین کو میں اس کو تھوڑے بہت پیسے دے کے یہی ویڈیو میں مرتضی سلنگی کے بارے میں نکال دوں اور وہ یہ کہے کہ جناب وہ میرے سے بدفعلی کراتے رہے، تو پھر کیسا رہے گا؟ یہ کس قدر گھٹیا پن ہے کہ ہم امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے وقار کی اور پاکستان کے نیریٹو کی ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ یہ یہاں منسٹری آف انفارمیشن کو انٹرنیشنل لیول تک فعال کرتے، پاکستان کا جو امیج ہے وہ ٹھیک کرتے اور بین الاقوامی طور پہ میڈیا کو ایکٹیویٹ کرتے. تو یہ کیسے گند میں پڑ چکے ہیں کہ مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کیا کہیں بلیک میل تو نہیں ہو رہے اس شخص کے ہاتھوں؟ ابھی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ مرتضی سلنگی وہ شخص ہے جس نے ڈیبرا جین، اور لاسٹ نیم اس کا مرتضی ہے، جو شکاگو الینوائس میں رہتی تھی
ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھی، اس کے شادی کی، اور شادی بھی انہوں نے کی اس کی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے، اور وہ خاتون جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور بعد میں یہ اس پراپرٹی کا جو مورٹگیج ہے وہ انہوں نے ادا نہیں کیا، ذمہ داری پوری نہیں کی، وہ جو پراپرٹی ہے ان کی زندگی میں ہی اس پہ لین، مکینیکل لین ڈال دی گئی، اور آج بھی وہ پراپرٹی جو ہے وہ داغدار ہو چکی ہے، اور ان کے ہاتھے بھی کچھ نہیں آیا، اس پہ لین پڑی ہوئی ہے۔ میں شکاگو میں نے اپنی ٹیم بھیجی ہوئی ہے، میں مرتضی سلنگی نے جو ڈیبرا جین کے ساتھ جو شادی کے بعد جو وہاں تماشے کیے تھے، میں اس فیملی کے ذاتی طور پہ انٹرویو کر کے عوام کو آگاہ کروں گا کہ ان کا ماضی جو ہے وہ کس قدر گندا ہے، اور پھر جناح انسٹیٹیوٹ جو تھنک ٹینک ہے اس میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے پیچھے کن کے ہاتھ ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ایمبیسی آف پاکستان میں اس کا جو تدفین کے اور اس کی جو فنرل سروسز ہیں وہ ڈیبرا جین اس کی حسین حقانی نے کروائی تھی، اور اس میں پاکستانی ریسورسز استعمال ہوئے تھے۔ بڑی اچھی بات تھی، اچھا جیسچر ہے۔ تو یہ سٹوری جو ہے انشاءاللہ بریک کریں گے، اور میں منسٹری آف انفارمیشن اور اس کے ذمہ داران اور مرتضی سلنگی خصوصی طور پہ ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اتنی جرت اور اخلاقی جرت ہے تو پھر اخبارات کی ٹیم جو روزنامہ صحافت جس کا میں بھی حصہ ہوں وہ آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ ہمارے سے بات کریں یا ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دے دیں۔ آپ کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ آپ کو سوالات بھیجے گئے اور آپ نے ان کا جواب نہیں دیا۔ کب تک آپ اقتدار میں رہیں گے اور کب تک آپ صحافیوں کے اور صحافت کے آپ ان کا معاشی گلا کاٹتے رہیں گے؟ آخر یہ معاملہ تو ختم ہوگا ہی نا، تو آپ اپنے مقام پہ واپس آئیں گے۔ اور بڑے شرم کی ایک اور بات یہ ہے کہ ایف آئی اے میں ان کے خلاف جو اونسائی ہے سلنگی، مرتضی سلنگی اور پی آئی او کے خلاف ایف آئی اے میں ایک درخواست درج ہو گئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ امریکی جتنے بھی گروپ ہیں اور یہاں جو صحافتی، حالانکہ انٹرنیشنل لیول پہ فورن میڈیا میں بھی یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ایک ایکٹنگ وفاقی وزیر اس کے خلاف ایک ہیرسمنٹ کی ایف آئی اے میں ایک درخواست درج ہو چکی ہے۔ تو مجھے یہ نہیں پتا کہ حکومت کس طرح ریئیکٹ کرے گی، اور کیا جس وزیر کے خلاف ایف آئی اے میں کیس چلا جائے کیا اس کو اپنی پوسٹ پہ رہنے کا حق ہے، اور یہ وزیر اعظم کس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ ان کو اس معاملے کا فوری طور پہ حل نکالنا چاہیے، اور پہلے مرحلے میں ریزولوٹ کریں اور اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی اخبار کا قصور ہے یا پھر مرتضی سلنگی کی ذاتی دشمنی ہے تو اس کا مکمل طور پہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کانفلکٹ اور کنفیوژن میں پاکستان کا نام اور منسٹری آف انفارمیشن کو نوئنگلی انٹینشنلی اس کی عزت کو داغدار انٹرنیشنل لیول پہ کیا جا رہا ہے۔ فاروق مرزا، پریزیڈنٹ 4th پلر۔